اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں معارف ماہ رمضان کے عنوان سے یہ آج 5واں درس ہے۔ ماہ رمضان کی 5ویں شب کی مخصوص نماز 2 رکعت ہے، جس کی ہر رکعت میں حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص اور سلام کے بعد 100 مرتبہ صلوات ہے کا بھیجنا ہے۔ ماہ رمضان کے 5ویں روزے کے ثواب کے سلسلے میں روایت ہے کتاب فضائل اشہر الثلاثہ کے صفحہ نمبر 81 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت کے تحت کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 5ویں روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کو بہشت میں ہزار شہر عطا کرتا ہے، جن میں 70,000 گھر ہوں گے، ہر گھر میں 70,000 دسترخوان ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر 70,000 برتن ہوں گے، اور ہر برتن میں 70,000 قسم کی غذائیں ہوں گی جو بالکل بھی ایک دوسرے کے شبیہ نہیں ہوں گی۔ ماہ رمضان کے 5ویں دن کی دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آج کے دن مجھے گناہ سے بخشش شدہ افراد میں سے مجھے قرار دے، اور اپنے صالح و عبادت گزار افراد میں سے قرار دے، اور اپنے مقرب بندوں میں سے قرار دے۔ اپنی مہربانی کے تحت اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اس دعا کی شرح و تفسیر اس طرح سے ہے کہ اس دعا میں اللہ تعالی نے سے 3 چیزوں کو طلب کیا گیا ہے۔ نمبر 1 استغفار کو، نمبر 2 بندگی کو، نمبر 3 قرب الہی کو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار مقدمہ ہے بندگی کا، اور جب بندگی کا کامل ہو جائے گی تو قرب الہی بھی حاصل ہو جائے گا۔ لہذا سب سے پہلے استغفار کو سمجھنا ہوگا تاکہ اس کے ذریعے بعد والے نتائج تک پہنچا جا سکے۔ لہذا پہلا مطلب طلب استغفار کے بارے میں ہے۔ لہذا آیات الہی میں استغفار کے فوائد کے بارے میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ استغفار وسیلہ امنیت ہے، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوا، اور اللہ اس وقت تک ان پر عذاب نہیں کرے گا جب تک تم اے نبی ان کے درمیان میں ہو، اور اسی طرح جب تک وہ لوگ طلب استغفار کرتے رہیں گے۔ دوسرا طلب استغفار کا فائدہ استغفار سے رحمت و محبت پروردگار حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 90 میں ارشاد ہوا، اور تم لوگ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، پھر اللہ کی طرف متوجہ رہو، بے شک میرا رب بہت مہربان ہے۔ نمبر 3 استغفار کے فوائد میں سے یہ ہے کہ استغفار سے یاد الہی کو تقویت ملتی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں ارشاد ہوا، اور ان لوگوں سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں۔ قرآن میں گناہوں کی بخشش کے چند طریقے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 توبہ کرنا، جیسا کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوا، اے صاحبان ایمان، اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو تاکہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو مٹا دے۔ نمبر 2 ایمان و عمل صالح کے ذریعے سے گناہ بخشوائے جا سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوا، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے اور محمد پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان لائے جو کہ ان کے رب کی جانب سے برحق ہے، تو اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تیسرا طریقہ گناہوں کے بخشوانے کے لیے تقوی الہی کا اختیار کرنا ہے، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوا، اگر پرہیزگاری اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل کے درمیان تشخیص کی صلاحیت عطا کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نمبر 4 ہجرت اور جہاد ہے جو انسانوں کے گناہوں کی بخشش کا سامان بنتے ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں ارشاد ہوا، لہذا جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے علاقوں سے نکالے گئے اور میری راہ میں اذیت دیے گئے اور انہوں نے جہاد کیا اور مارے گئے تو میں ضرور ان کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ 5ویں چیز پوشیدہ انفاق کرنا ہے جو انسان کو
گناہوں سے بچاتا ہے اور اس کی استغفار قبول ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 میں ارشاد ہوا، اگر تم لوگ صدقات کو اعلانیہ دو گے تب بھی اچھا ہے، اور اگر چھپا کر اور فقراء کو دو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 6، قرض دینا انسانوں کے گناہوں کی بخشش کا سامان بنتا ہے، جیسا کہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوا، اگر تم لوگوں نے اللہ کو اچھے طریقے سے قرض دیا تو اللہ تم لوگوں کو بڑھا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ نمبر 7، گناہ سے پرہیز کرنا خود انسان کے استغفار کا قبول ہونا اور گناہوں کی بخشش کا سامان ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوا، اگر تم لوگ گناہان کبیرہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ نمبر 8، عبادت اور بندگی ہے جو انسانوں کے گناہوں کی بخشش اور استغفار کی قبولیت کا سبب بنتی ہیں، جیسا کہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوا، اور ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، لہذا نتیجہ بندگی کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا، اے لوگوں عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو خلق کیا تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن سکو۔ روایات میں گناہوں کی بخشش کے طریقے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 25 پر کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ جس بندے پر نعمت نازل کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور اللہ جسے رزق عطا کرتا ہے اسے اللہ سے طلب مغفرت کرتے رہنا چاہیے، اور جسے اللہ کسی پریشانی میں مبتلا کرے تو اسے اس ذکر کو پڑھنا چاہیے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوسری روایت تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 25 پہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، زیادہ طلب استغفار کیا کرو کہ یہ رزق کی زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ اور اسی کتاب کے اسی جلد کے اسی صفحے پر مولا متقیان کی یہ دوسری روایت بھی ہے، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے استغفار کو رزق کی زیادتی کا سبب قرار دیا ہے اور مخلوق کے لیے رحمت قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگ اپنے پروردگار سے طلب استغفار کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے جو آسمان سے تم پر رحمتوں کی مسلسل بارش برساتا ہے۔ دوسرا مطلب آج کی دعا میں اطاعت و بندگی کے فوائد کے بارے میں ہے، جیسا کہ کتاب ثواب الاعمال کے صفحہ نمبر 167 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ہر شب و روز کے اول وقت فرشتہ انسانوں کے لیے کے نامہ اعمال کا رجسٹر لے کر اترتا ہے جس میں فرزند آدم کے اعمال کو لکھتا ہے، لہذا ہر روز کے اول و آخر میں نیک اعمال کیا کرو تو بے شک اللہ تعالی درمیان کی تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تم لوگوں کو یاد رکھوں گا، اور فرماتا ہے اللہ کو یاد رکھنا سب سے بڑا ذکر ہے۔ دوسری روایت جو کتاب ثواب الاعمال کے صفحہ نمبر 168 پر ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو صبح و شب آخرت کی فکر میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب میں قناعت عطا کرتا ہے اور اس کے کاموں کو نتیجے تک پہنچا دیتا ہے، اور دنیا سے اٹھنے سے پہلے اس کا رزق مکمل ہو جاتا ہے، اور جو صبح و شام دنیا ہی کی فکر میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے فقر میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے کاموں کو سخت کر دیتا ہے، اور وہ دنیا سے فقط تقسیم شدہ روزی پاتا ہے۔ تیسری روایت جو کتاب معدن الجواہر کے صفحہ نمبر 72 پر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، جب میری امت میں 7 برائیاں ظاہر ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالی انہیں 7 بلاؤں میں مبتلا کر دے گا۔ نمبر 1، جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو ان کے مویشی مرنے لگیں گے۔ نمبر 2، جب لوگ صدقات دینا چھوڑ دیں گے تو امراض ان میں زیادہ ہو جائیں گے۔ نمبر 3، جب لوگ سود کھانے لگیں گے
تو ان میں بلائیں نازل ہونے لگیں گی۔ نمبر 4، جب حاکم حضرات ظلم کرنے لگیں گے تو دشمن ان پر غالب آ جائے گا۔ نمبر 5، جب غیر عادلانہ حکم ہوں گے تو برکتیں ان سے اٹھ جائیں گی۔ نمبر 6، جب حدود الہی سے لوگ تجاوز کرنے لگیں گے تو قتل و غارت گری ان پر مسلط ہو جائے گی۔ نمبر 7، جب ناپ تول میں کمی کریں گے تو مال کی کمی میں مبتلا ہوں گے۔ اور آج کی دعا میں تیسرا مطلب تقرب الہی کے اسباب کے بارے میں ہے۔ وہ مشہور و معروف آیا والسابقون السابقون اولئک المقربون، بے شک جو لوگ اللہ کی راہ میں نیکیوں سے سبقت لینے والے ہیں، اللہ کی راہ میں وہی لوگ سبقت لینے والے ہیں جو اپنے آپ کو نیکیوں میں پیش قدم رکھتے ہیں۔ اس روایت کے حوالے سے اصول کافی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 352 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو میرے نیک بندوں کی توہین کرتا ہے گویا وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہوا۔ میرے نزدیک پسندیدہ ترین طریقہ میرے تقرب کا میرے واجبات ہیں، مزید مستحبات کے ذریعے میرا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جب میں کسی کو دوست رکھتا ہوں تو اس کے سننے والے کان ہو جاتا ہوں اور اس کے دیکھنے والی آنکھ ہو جاتا ہوں اور اس کی بولنے والی زبان ہو جاتا ہوں اور اس کے استعمال کرنے والے ہاتھ ہو جاتا ہوں، اور وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا اجابت کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ دوسری روایت میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو کتاب غرر الحکم کے کلمہ نمبر 1995 میں ہے، جس میں مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں، سعادت مند ترین انسان وہ ہے جو ہمارے فضائل کو جانتے ہوئے ہمارے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے اور ہم سے خالص محبت کرتا ہے اور ہماری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا اور ہماری منع کردہ باتوں سے بچتا ہوا ہو تو وہ ہم سے ہے اور بہشت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ تیسری روایت جو اصول کافی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 80 پر ہے، جس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ جو میری منع کردہ چیزوں سے بچنے کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں بہشت کے دائمی باغات کو اس کے لیے مباح قرار دیتا ہوں۔ چوتھی روایت جو کتاب مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 12 کے صفحہ نمبر 19 پر ہے، جس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حشام کو مخاطب کر کے، اے حشام، افضل ترین چیز اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی معرفت کے بعد نماز کی ادائیگی ہے اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور حسد و خود غرضی اور تکبر سے بچنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔